کراچی میں گارڈن پولیس نے منشیات فروش خاتون کو گرفتار کر لیا ہے۔ عدالت نے ملزمہ انمول عرف پنکی کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ کراچی پولیس چیف کا ملزمہ کو بغیر ہتھکڑی عدالت میں پیش کرنے کا نوٹس۔ ملزمہ سے پستول، کروڑوں روپے مالیت کی کوکین، کیمیکلز اور دیگر منشیات برآمد ہوئی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی میں گارڈن پولیس نے منشیات فروش خاتون کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ عدالت نے ملزمہ انمول عرف پنکی کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ کراچی پولیس چیف کا ملزمہ کو بغیر ہتھکڑی عدالت میں پیش کرنے کا نوٹس۔ ملزمہ سے پستول، کروڑوں روپے مالیت کی کوکین، کیمیکلز اور دیگر منشیات برآمد ہوئی ہیں۔ ملزمہ کو آج عدالت کے روبرو پیش کیا، جبکہ کراچی پولیس چیف کا ملزمہ کو بغیر ہتھکڑی عدالت میں پیش کرنے کا نوٹس، جبکہ ملزمہ سے پستول برآمد ہوا ہے، کروڑوں روپے مالیت کی کوکین، کیمیکلز اور دیگر منشیات برآمد ہوئی ہیں۔ مزید بات کرتے ہیں بیورو چیف سندھ شعیب برنی سے۔ شعیب، کہیے گا مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی دیکھیں، کراچی میں ڈرگ کوئن کے نام سے جانے جانے والی جو پنکی ہے، اس کو وفاقی حساس ادارے نے کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا تھا۔ آج اس کو کراچی کی پولیس نے عدالت میں پیش کیا ہے۔ گارڈن تھانے کے مقدمے میں اس منشیات فروش خاتون کو گرفتار کیا گیا تھا اور آج عدالت میں اس کو ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا تھا، جہاں پہ پیشی کے دوران اس کی جو وائرل ہونے والی ویڈیو ہے، اس کے بعد کراچی پولیس چیف نے نوٹس لے لیا ہے اور انہوں نے ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا سے اس واقعے کی فوری انکوائری کرنے کا کہا ہے، کیونکہ خاتون ملزمہ کو بغیر ہتھکڑی کے جس طرح سے سٹی کورٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں کہ جیسے یہ کوئی کیٹ واک کر رہی ہو، اور اس کے بعد سے بتایا جاتا ہے جس کا گرفتاری ہوئی تھی تو 14 کروڑ روپے مالیت کی منشیات بھی برآمد کی گئی تھی، اور یہ ڈرگ کوئن کے نام سے مشہور خاتون ہے۔ اور اس کے ساتھ اب جب کارروائی آج سامنے آئی ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ کراچی پولیس چیف نے اس کا نوٹس لیا ہے اور کچھ دیر میں کئی افراد جو پولیس کے ہیں جو کہ اس غفلت میں مرتکب ہیں ان کو معطل کیا جا رہا ہے اور ان کو ریورٹ بھی کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ معاملہ ہائی لیول پہ چلا گیا ہے۔ صوبہ سندھ میں جس طرح سے منشیات فروش کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے تو اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان نے ایک اجلاس بھی طلب کر لیا ہے اور ڈی آئی جی ساؤتھ سے انہوں نے فوری طور پہ رپورٹ مانگی ہے۔ جی، خلاف ورزی ہوئی ہے وہ ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ پولیس کے تمام افسران اور اہلکار جو ہیں وہ قواعد و ضوابط کے پابند ہیں۔ یہ کس طرح سے بغیر ہتھکڑی ملزمہ کی عدالت میں پیشی ہوئی ہے، جس کے قبضے سے 14 کروڑ روپے مالیت کی منشیات ملی ہے، اور یہ ڈرگ کوئن کے نام سے جانی جاتی ہے، جو کہ کراچی کی نوجوان نسل میں تیزی سے پھیلتا ہوا مہلک نشہ جسے آئس اور کرسٹل کہا جاتا ہے اس کو پھیلانے میں ملوث تھی، اور بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ جو ریڈ وائن ہوتی ہے اس کے بھی بنانے میں یہ شامل ہے۔ جی اچھا شعیب برنی، بتائیے گا کہ جو فوٹیج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاتون کو بغیر ہتھکڑی عدالت میں پیش کیا گیا، جبکہ کراچی پولیس چیف نے اس کا نوٹس بھی لے لیا، تو نوٹس کے بعد کسی قسم کی کوئی کارروائی ہوئی ان کے خلاف جن کی وجہ سے یہ بغیر ہتھکڑی عدالت کے روبرو پیش ہوئی؟ جی بالکل، ابھی اس پہ کچھ دیر کے بعد جو ہے کئی لوگوں کے سسپینشن لیٹر اور جو ریورٹ آرڈر ہیں وہ جاری ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں سینٹرل پولیس آفس جو کہ سی پی او کہلاتا ہے، جہاں پہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا دفتر ہے، وہاں سے یہ ہدایت نامہ جاری ہوگا، کیونکہ چند روز قبل آپ کو پتا ہے کہ فریال تالپور نے بھی جاوید عالم اوڈو جو کہ آئی جی سندھ ہیں ان کو کہا تھا کہ یہ منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے، کیونکہ کراچی میں یہ جو نشہ ہے یہ انتہائی مہنگا اور نشہ ہے، جس سے کراچی میں امیر جو خاندان ہیں ان کے بچے بھی اب مر رہے ہیں، جس کے بعد اس معاملے کو بہت زیادہ کریٹیکلی لیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی اس معاملے کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ فریال تالپور نے بھی اجلاس میں آئی جی سندھ کو کہا تھا کہ کراچی پولیس فوری طور پہ ان منشیات فروشوں کو پکڑے اور ان کے خلاف کارروائی کرے۔ تو یہ وفاقی حساس ادارے نے جو کارروائی کی تھی اس کے دوران یہ گرفتار ہوا تھا۔ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ عدالت میں پیشی کے بعد اس خاتون جو کہ منشیات فروش کوئن ہے اس کو جیل کسٹڈی ہو گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا شعیب، یہ بھی بتائیے گا، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ کراچی کے سکولز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، کالجز ہوں، وہاں پر منشیات بہت عام ہو چکی ہے، جیسا کہ آپ اس خاتون کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرگ کوئین ہے اور گرفتاری کے بعد انہیں عدالت کے روبرو پیش کیا گیا اور اب عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ان خاتون کے علاوہ، کیونکہ یہ پورا ایک گروہ ہوگا،
کسی اور کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے؟ جی دیکھیں، یہ تو پورا نیٹ ورک ہے نا، اس میں تو ڈرگ پیڈلرز ہوتے ہیں، یہ آن لائن سپلائی دیتے ہیں۔ اچھا، یہ نشہ کوئی چرس کی طرح کوئی سستا نشہ بھی نہیں ہے، جی کا مولک نشہ ہے، یہ تو انتہائی مہنگا ہے۔ ان کے جو گاہک ہوتے ہیں وہ بھی کوئی غریب نہیں ہوتے، امیر اور ماڈرن خاندان کے بچے اور وی آئی پیز جو سمجھے جاتے ہیں، جس میں بیوروکریسی بھی ہے، پولیس کے افسران ہیں، سیاست دانوں کی اولادیں ہیں اور بیوروکریسی کے لوگ ہیں، ان کی اولادیں اس نشے میں پڑھ کر بگڑتی جا رہی ہیں اور اپنی جان بھی گنواتے جا رہے ہیں۔ آج میری کچھ افسران سے ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے کافی اس بارے میں آگاہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پچھلے دنوں ہونے والی جو سیاسی خاندانوں کی اموات ہیں وہ بھی اسی مہلک نشے کا شکار ہونے کی وجہ سے ہوئی ہیں، جن کے بچے پچھلے مہینے کے دوران کراچی میں وفات پا گئے ہیں۔ اور اس واقعے کی وجہ سے ہی پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس وقت منشیات فروشوں کے خلاف سندھ حکومت جو ہے سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر چکی ہے اور وفاقی حساس اداروں کو فل گو ہیڈ دیا گیا ہے کہ وہ کراچی میں اس کریک ڈاؤن کو کریں اور یہ جو نیکسس ہے ان کے خلاف کارروائی کریں، کیونکہ کراچی میں خود کوئی نشہ تیار نہیں ہوتا، نہ یہاں پہ ریڈ وائن بنتی ہے، نہ یہاں پہ کرسٹل بنتی ہے، نہ ایمفیٹائن بنتی ہے، نہ یہاں پر آئس بنتی ہے، دوسروں صوبوں سے اسمگل ہو کر آتی ہے۔ لیکن کراچی کی منڈی بہت بڑی ہے، مارکیٹ بہت بڑی ہے، سپلائر کا استعمال یہاں بہت زیادہ ہے اور یہ آن لائن طریقوں سے ایپس کے ذریعے، واٹس ایپ کے گروپس کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے فروخت ہو رہی ہے اور یہ بہت تیزی کے ساتھ کراچی میں ڈیفینس، کلفٹن اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے مختلف جو پوش ایریاز ہیں، بوٹ بیسن ہو گیا، بات آئی لینڈ ہو گیا، وہاں کے اس وقت افیکٹڈلی کام کر رہی ہے۔ کراچی میں گزری کا علاقہ ہو جائے، کلفٹن کا علاقہ ہو جائے، ڈیفینس کا علاقہ ہو جائے، وہاں سب سے زیادہ اس کے کنزیومر اور یوزر موجود ہیں اور وہ بھاری قیمت پہ یہ نشہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لڑکے اور لڑکیاں دونوں اموات کا شکار ہو رہے ہیں اور گزشتہ دنوں ہونے جی والی 2 سیاسی خاندانوں کی اموات بھی ادارے تو یہ بتاتے ہیں کہ اسی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے پہ بڑی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے اور انتہائی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، حکومت اس حوالے سے کافی سنجیدہ نظر آتی ہے۔ شعیب برنی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، آصف علی سید نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں اور مزید ڈیٹیلز لیتے ہیں۔ آصف کہیے گا، جیسا کہ شعیب کہہ رہے تھے کہ ڈرگ مافیا کے خلاف اب حکومت سرگرم ہے، کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک خاتون انمول عرف پنکی کو گرفتار کر کے عدالت کے روبرو پیش کیا گیا، حالانکہ جس طرح وہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے وہ بھی لمحہ فکریہ ہے کہ بغیر ہتھ کڑی انہیں پیش کیا گیا۔ مزید کیا ڈیٹیلز ہے آپ کے پاس کریک ڈاؤن کے حوالے سے؟ جی بالکل، آپ اس سے اس کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے انمول اور پنکی کا، کہ وہ جو پولیس اہلکار اس کے ساتھ تھا، پولیس افسر، وہ اس کو ہتھکڑی لگانے کے لیے اتنا گھبرا رہا تھا کہ وہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑ پا رہا تھا کہ اس کو ہتھکڑی لگا لے۔ اس کے چلنے کے انداز سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کتنے زیادہ ہائی لیول پر تعلقات ہوں گے۔ یہ حساس ادارہ ہے سول، اس نے اور گارڈن پولیس نے مشترکہ کارروائی کی تھی جس میں یہ انمول اور پنکی گرفتار ہوئی تھی، اور یہ شہر بھر میں بتاتے ہیں کہ کوکین اور دیگر جو مہلک نشہ ہے وہ سپلائی کرتی ہے، اور اس کو لیبارٹری کہا جاتا ہے نشہ بنانے والی انمول پنکی کو۔ یہ اپنی ایک اندر ایک لیبارٹری ہے، سمجھ لیں کہ اتنی اچھا نشہ بناتی ہے یہ کوکین۔ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں جیسی کوکین یہ بناتی ہوں، تیار کرتی ہوں، پورے ملک میں اس جیسا نشہ جو ہے وہ نہیں مل سکتا۔ اس وجہ سے یہ 2 قسم کی کوالٹیاں اس کی تیار کرتی تھی، جس میں سے ایک کوالٹی جو ہے وہ 25,000 روپے فی گرام کے حساب سے یہ فروخت کرتی تھی، جبکہ جو گولڈن کیٹیگری کی جو کوکین یہ تیار کرتی تھی وہ 40,000 روپے فی گرام کے حساب سے یہ فروخت کرتی ہے۔ اور کروڑوں روپے کی مالیت کی اس کے پاس سے کوکین برآمد ہوئی تھی، جو ہے انڈوں کے اندر بنا کے رکھی گئی تھی، وہ اس سے برآمد ہوئی تھی۔ کوئی 5 سے 6 کروڑ روپے اس کی مالیت بتائی جاتی ہے جو کوکین اس سے برآمد ہوئی تھی، جبکہ کوکین تیار کرنے میں جو کیمیکلز اور دیگر جو خام مال ہوتا ہے وہ سارا اس سے برآمد ہوا تھا۔ اس کو جو ہے حساس اداروں نے اور گارڈن پولیس نے جب گرفتار کیا تھا، یہ منشیات کی ڈیلنگ بتاتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور جو سوشل میڈیا کی ویب سائٹس ہوتی ہیں اور کچھ ایپس ہوتی ہیں اس کے ذریعے یہ اپنے خریداروں سے رابطے میں رہتی تھی، اور یہ خواتین رائڈر جس نے رکھی ہوئی تھی، خاص طور پر مرد رائڈرز تو تھے ہی، لیکن کچھ ایسے بھی اس کے کسٹمر تھے جہاں پہ یہ خواتین کو بھیجتی تھی سپلائی کے لیے، اور وہ خواتین کا ایک پورا اس نے اپنا نیٹ ورک بنایا ہوا تھا۔ اور اس کا پاکستان بھر میں لاہور، اسلام آباد کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی اس کا اپنا نیٹ ورک قائم ہے، اور جبکہ جو شہر کے کراچی کے پوچھ علاقے ہیں جس میں کلفٹن ہے، ڈیفینس ہے اور دیگر
اس طرح کے جو کوچ چلا کے یہاں پر بھی یہ منشیات مخصوص رائڈرز کے ذریعے یہ سپلائی کرتی تھی اور اپنے نیٹ ورک کو قانون نافذ کرنے والوں سے اداروں سے بچانے کے لیے خاص طور پر یہ خواتین رائڈرز کا استعمال کرتی تھی. اور یہ طلباء و طالبات خاص طور پر جو یونیورسٹیز کے اور کالجز کے ہوتے ہیں, اور اس میں بہت ساری کچھ بڑی شخصیات ہیں جو اس سے نشہ خریدنے والوں میں شامل ہیں. اس بارے میں بھی تحقیقات کی جا رہی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں اور اس کے سرپرستی کون کرتا ہے. ہماری جب پولیس حکام سے بات ہوئی تھی تو ہم نے ان سے پوچھا کہ اس کا جو منشیات کا جو نیٹ ورک ہے لیاری سے چلتا ہے خاص طور پر, اور جو بیرون ملک بیٹھے ہیں جس طرح سے وسیع لاکھوں ہے جس کا ریڈ وارنٹ ابھی جاری ہوئے گزشتہ دنوں, اور اسی طرح ایک سمت کاٹھیا واڑی ہے, ان سے کوئی تعلق ہے. تو پولیس حکام کا کہنا تھا کہ ان کا ان بڑے گینگ وار والوں سے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس نے اپنا ہی الگ ایک گینگ بنا رکھا ہے اور یہ اپنے گینگ کو جو ہے یہ آپریٹ کرتی ہے اور یومیہ جو ہے یہ لاکھوں روپے مالیت کا نشہ مختلف طریقوں سے فروخت کرتی ہے. اس کے خلاف 10 مقدمات پہلے سے درج تھے. آج مزید اس کے خلاف 2 مقدمات گارڈن تھانے میں درج کیے گئے تھے جس میں منشیات کا ذکر تھا. ملزمہ جو ہے انمول عرف پنکی یہ کوکین کا کاروبار کرتی ہے اور خود تیار کرتی ہے. اس کے علاوہ یہ اس کے ساتھ کون کون اس نیٹ ورک میں شامل ہے اس بارے میں ابھی تحقیقات کی جا رہی ہے اور اسپیشلائزڈ انویسٹیگیشن یونٹ جو ہے جو یہ منشیات مافیا اور ڈرگ مافیا کے خلاف کام کرتا ہے ان کو بھی ابھی ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اس سے تفتیش کریں گے اور باقی جو اس کے جو نیٹ ورک میں لوگ ہیں ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے. جی